السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم سنی دعوت اسلامی کے اس مرکزی اجتماع میں ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمیں عمر بھر ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جن باتوں پر ہمارا اپنا عمل ہو اسے دوسروں میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وقت کو جس نے نہ سمجھا پھر اسے مٹنا پڑا، وقت کو جس نے نہ سمجھا پھر اسے مٹنا پڑا، بچ گیا تلوار سے تو وقت سے کٹنا پڑا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے آج کے مرکزی اجتماع میں میرا عنوان ہے وقت اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان سے نہیں بلکہ کسی انسان سے پوچھیں کہ وقت کیا ہے، What do you mean by time؟ وقت سے مراد کیا ہے، تو ہر آدمی اپنے اپنے عقل و شعور کے مطابق کچھ نہ کچھ جواب ضرور دے گا۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے پاس اس سوال کا جواب موجود نہ ہو۔ اگر آپ بڑی بڑی دنیاوی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر لکھنے والے نے وقت پر اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے۔ بڑے بڑے اسکالرز نے، بڑے بڑے فلاسفرز نے، بڑے بڑے سائنس دانوں نے، وقت کے بڑے بڑے شعر و شاعری کرنے والوں نے، بڑے بڑے لٹریچرز لکھنے والوں نے، ناول لکھنے والوں نے، کہانیاں لکھنے والوں نے، وہ بھلے کسی بھی لینگویج میں لکھ رہے ہوں لیکن ہر لکھنے والے نے وقت پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے، اور ہر کسی نے اپنے عقل و شعور کے مطابق ٹائم کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن میں زیادہ ڈیپ میں نہ جاتے ہوئے اور کسی فلسفی کا قول بیان نہ کرتے ہوئے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت کچھ اور نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں وقت ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ اور اگر اللہ کی اس دی نعمت کو ہم باقی کسی چیز سے کمپیئر کرنے لگیں تو کمپیئر کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت کا نام ٹائم ہے، وقت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کا مال برباد ہو جائے تو آپ مال دوبارہ کما سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لیکن اگر وقت برباد ہو جائے تو کیا بتائیے وہ دوبارہ آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ وقت کے ذریعے مال تو جمع کر سکتے ہیں لیکن مال کے ذریعے وقت کو جمع نہیں کر سکتے۔ آج کا دن، آج کی تاریخ جو ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر گئی، آپ بتائیے زندگی میں کیا یہ دن یا یہ تاریخ پھر پلٹ کر ہمیں اور آپ کو کبھی ملنے والی ہے؟ اگلے مہینے بھی یہ تاریخ آئے گی، انگریزی کے اعتبار سے لے لے، اسلامی کے اعتبار سے لے لے تو اگلے مہینے بھی یہ تاریخ آئے گی، مہینہ گزر چکا ہوگا۔ اگلے سال بھی اس مہینے میں یہ سیم تاریخ ملے گی لیکن سال گزر چکا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو ایک ایک لمحے، ایک ایک گھڑیاں ہماری اور آپ کی زندگی کی گزر رہی ہیں، ہم اور آپ لاکھ کوشش کر لیں وہ گیا ہوا وقت ہم کبھی دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، آپ نے سکندر کا نام سنا ہوگا۔ وہ سکندر جو آدھی دنیا کا فاتح ہے، جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا، آپ جانتے ہیں اس کو موت کس عمر میں آئی؟ وہ سکندر جس کو دنیا کا ہر مذہب والا اور ہر ملک والا جانتا ہے، شاید ہی کوئی ملک ہوگا جس کی تاریخ کی کتاب میں سکندر کا تذکرہ نہ ہوگا۔ تو جسے پوری دنیا جانتی ہے وہ سکندر 70 80 60 50 سال کا ہو کے نہیں مرا، بلکہ 32 یا 33 سال کی عمر میں اس سکندر کا انتقال ہوا، اور 32 یا 33 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ آدھی دنیا کا فاتح بن چکا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک ہی دھن تھی، ایک ہی ایم تھا، ایک ہی مشن تھا، مجھے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے۔ اور جب یہ دھن سوار ہو گئی سکندر کو تو نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، نہ بھوک دیکھی نہ پیاس دیکھا، نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ، دن رات ایک ہی مشن کے پیچھے لگا رہا، اور 32 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آدھی دنیا کا فاتح ہو گیا۔ جب اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ بیماری میرے موت کا سبب بنے گی، تو جانتے ہو سکندر نے اپنے وزیروں کو، سپہ سالاروں کو، طبیبوں کو، حکیموں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے بس تھوڑی سی مہلت دلا دو۔ یعنی اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ بیماری موت کا سبب بنے گی، اب بچ نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت دلا دو، بس تھوڑی سی مہلت چاہیے، اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنی ماں سے ملاقات کر سکوں، اپنے ملک واپس چلا جاؤں، اپنے گھر جا کر ماں سے ملاقات کر سکوں۔ تو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، اس کے وزیر، مشیر، سپہ سالار، طبیب، وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی ہم آپ کو وقت نہیں دلا سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں نہیں۔ آپ نے ہمیں اب تک جو بھی حکم دیا ہم نے آپ کے ہر حکم پر لبیک کہا، لیکن اب آپ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہم آپ کو اتنی مہلت دلا دیں کہ آپ اپنے وطن جا سکیں، ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کم سے کم اتنی مہلت دلا دو کہ میری ماں کو یہاں بلا دو، میں اس سے ملاقات کر سکوں، میں نہ جا سکوں، اس کو بلا لو، اتنا تو موقع دے دو، اتنی تو مہلت دلا دو۔
تو लोगों ने कहा यह भी हमारे बस की बात नहीं है, हमारा इस पर कोई जोर नहीं, इस पर कोई कंट्रोल नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नेमतों का जिक्र किया तो मेरे आका ने फरमाया कि 5 चीजों से पहले अल्लाह की नेमत जानो। और जब नेमतें गिनानी शुरू की तो मेरे नबी ने फरमाया खाली वक्त को, मसरूफियत से पहले अल्लाह की नेमत जानो, फ्री टाइम को, बिजी हो जाने से पहले अल्लाह की नेमत जानो। फिर एक मकाम पर मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने 2 खास नेमत हर किसी को दी है, और वो 2 खास नेमत क्या है? मेरे नबी फरमाते एक तो खाली वक्त है और दूसरा तुम्हारी सेहत है। ये तुम्हारी सेहत और ये फ्री टाइम, ये दोनों अल्लाह की नेमत है। इसी तरह मेरे आका ने एक मकाम पर फरमाया, देखिए टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम कितनी बड़ी नेमत है। मेरे नबी यूं एक्सप्लेन करते हैं, फरमाते कल कयामत में हर किसी को 5 सवालों का जवाब देना होगा, और जब तक बंदा इन 5 सवालों का जवाब ना दे ले, अपनी जगह से उसे पांव तक हिलाने की मोहलत नहीं दी जाएगी। यानी हिल नहीं सकेगा अपनी जगह से जब तक कि इन 5 सवालों का जवाब ना दे ले। अब जब मेरे आका ने गिनाया वो 5 सवाल, तो उसमें मेरे नबी ने फरमाया एक सवाल यह होगा कि बता तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा था, जवानी को। अब यह बताइए जवानी का ताल्लुक भी टाइम से है कि नहीं है जी? इसका ताल्लुक भी टाइम से है। फिर मेरे भी नबी ने दूसरा सवाल फरमाया, 5 सवालों में 2 सवाल जिनका ताल्लुक टाइम से है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह फरमाएगा बता तूने जवानी को कहां गुजारा था, और दूसरा सवाल होगा बता तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा था, अपनी जिंदगी को। अब बताइए जिंदगी और जवानी दोनों का ताल्लुक टाइम से है ना, और दोनों सवाल भी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर पहला सवाल होगा बता तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा, तो जिंदगी में बचपन भी आ गया, लड़कपन भी आ गया, जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया, सब आ गया। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते कि इसके बाद अगला सवाल होगा कि तूने जवानी को कहां गुजारा था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज इस उन्वान पर गुफ्तगू करने की असल वजह यह है कि मुसलमान टाइम को, वक्त को अल्लाह की नेमत समझता ही नहीं है, और मुसलमान के नजदीक टाइम की कोई वैल्यू भी नहीं है। और क्यों नहीं है जानते हो? हमारे और आपके नजदीक वक्त की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं। क्यों? उसकी वजह कि हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, एक्सेस अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव गॉट, बहुत टाइम है, तो हमारे नजदीक इसकी कोई कद्र नहीं है। और जैसे एक मुसलमान अल्लाह की बहुत सारी नेमतों की नाकदरी करता है ना, उसी तरह वो अल्लाह की इस नेमत की भी दिन रात नाकदरी करता है। और वो नेमत टाइम है, वक्त है। जैसे बहुत सी नेमतों की नाकदरी करता है ना, वैसे वक्त की भी नाकदरी करता है, उसको वैल्यू मालूम नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर किसी इंसान को किसी चीज की अहमियत मालूम हो तो बताइए कद्र करेगा कि नाकदरी करेगा जी? और अगर उसको उस चीज की वैल्यू नहीं मालूम है तो कद्र करेगा कि नाकदरी करेगा? एक बाप ने, बूढ़े बाप ने दिन रात आवारा गर्दी करने वाले जवान बेटे को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा बेटे मेरे फला कबाड़ में जो है ना जाकर देख, एक घड़ी रखी होगी पुरानी सी, उसको लेकर आओ। बेटा गया, वालिद के पुराने से कबाड़ को खोला, उसके अंदर तलाश की तो एक पुरानी सी घड़ी मिल गई उसको। वो लेकर आया, कहता है अब्बा मैं ले आया हूं घड़ी। वालिद ने कहा कि बेटा मेरा एक और काम कर दे। बेटे ने कहा क्या काम? तो वालिद ने कहा कि बेटा एक काम कर, इसको ले जा बाजार में किसी स्क्रैप वाले को दिखा, बंगार वाले को, और पूछ के क्या वो इस घड़ी को खरीदेगा। अगर खरीदने पर राजी हो जाए तो पूछना कितने पैसे देगा। बेटे बेचना मत, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि इसके एवज मिलेगा कितना। जा किसी स्क्रैप वाले से पूछ कर आओ। अब वो लड़का
उस घड़ी को लेकर पहुंचा बाजार में, बंगार वाले के पास गया। स्क्रैप वाले ने देखा घड़ी को उलट पलट कर बंद पड़ी थी, तो उसने कहा कि ये पता नहीं कहां से ढूंढ के तुम लेकर आए हो, ये बहुत पुरानी मालूम देती तो किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बेचना चाहते हो तो ठीक है, मैं इसके एवज तुम्हें 2 रुपए दे दूंगा। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं वालिद साहब से पूछ के आता हूं फिर बताता हूं। दूसरी दुकान पर गया तो दूसरी दुकान वाले ने कहा मैं ये लूंगा ही नहीं, ये मैं लेकर करूंगा क्या, इसके एवज तुम्हें कुछ पैसे दूंगा तो वो पैसे मेरे अटक जाएंगे, मैं इस घड़ी का करूंगा क्या, पता नहीं कब की है, कहां से लेकर आयो। तीसरे के पास गया तो उसने भी उलट पलट कर देखा, उसने भी 1-1.5 आने की कीमत लगाई। चंद दुकानों में भटकता रहा, बंगार वालों के पास भटकता रहा, यहां तक कि लेकर वालिद के पास आया और कहता कि अब्बा हुजूर तमाम स्क्रैप वालों के पास गया, बाजार में जितने भी थे, कुछ तो ऐसे थे जो लेने को तैयार नहीं और कुछ जो लेने पर राजी भी हुए तो 1.5, 2, 3 रुपए से ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं। वालिद ने कहा बेटा बेचना नहीं था, बस तो मैं देखना चाहता था। अब एक काम करो, कल जो है बाजार में फिर से जाना और घड़ी वाले की दुकान पर जाकर पूछना कि क्या घड़ी वाला इसको लेगा, अगर घड़ी वाला लेगा तो इसके एवज कितना पैसा देगा। अब बेटा दूसरे दिन सुबह सवेरे निकल गया बाजार में, घड़ी वाले की दुकान पर गया तो घड़ी वाले ने देखा, देखकर कहता है बहुत पुरानी घड़ी मालूम देती है, इस घड़ी का मुझे लेकर कोई फायदा नहीं होना, लेकिन फिर भी तुम बेचना चाहते हो तो मैं इसके एवज तुमको 10 रुपए दे दूंगा, मैं इसको अपनी दुकान में लटका दूंगा शोपीस के तौर पर, बाकी तो कोई काम नहीं आना, ना इसमें मशीन चेंज हो सकती है, ना इसकी मशीन कहीं और लग सकती है, ना इसका बेल्ट यूज हो सकता, कोई फायदा नहीं है, तो अगर 10 रुपए चलते हो तो बताओ। उसने कहा ठीक है, मैं वालिद साहब से पूछ कर आता हूं। दूसरी दुकान पर गया, तीसरी दुकान पर गया, चौथी दुकान पर गया, 10, 15, 20 रुपए से ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं था। उसने जाकर वालिद साहब को बता दिया। वालिद साहब ने कहा बेटा बेचना नहीं था, देखना था कि वैल्यू क्या है। अब एक काम करो, कल जो है फला बाजार में जाना, वहां एक एंटीक आइटम खरीदने वाला आदमी रहता है, जो एंटीक आइटम पुरानी चीजें खरीदता है, उसको ले जाकर दिखाना। अब वो गया उस एंटीक आइटम्स की शॉप पर, तो शॉपकीपर ने देखते ही कहा कि मैं इसके 200 रुपए दूंगा, 200 रुपए। अब चूंकि कोई और दुकान नहीं थी वहां पर, एक ही दुकान थी, वो घड़ी लेकर वापस आया, वालिद साहब से खुशी खुशी कहता है कि अब्बा वो दुकानदार तो इसके 200 रुपए देने को तैयार है, पहले वाले ने 2 रुपए का, दूसरे ने 20 रुपए, और ये तो 200 रुपए देने के लिए तैयार है, बताइए बेच दूं? ऐसे कबाट में पड़ी हुई है, कोई काम तो है नहीं इसका, तो आप कहें तो बेच दूं। तो वालिद ने कहा नहीं बेटा, अभी एक जगह और जाना बाकी है। कहा अब कहां जाना है, सब जगह तो चले गया। वालिद ने कहा अब इस घड़ी को लेकर कल तू हमारे शहर के म्यूजियम में जाना और म्यूजियम वालों को दिखाना कि क्या वो ये घड़ी म्यूजियम में रखना चाहते हैं, क्या वो खरीदना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, उन्हें भी दिखा देता हूं। अब वो अगले रोज म्यूजियम में पहुंचा, ले जाकर घड़ी दिखाई। म्यूजियम वालों ने कहा 1-2 दिन की मोहलत दो, हम तुम्हें 2-3 दिन के बाद जांच परख कर बताते हैं। अब उन्होंने पूरी हिस्ट्री उस घड़ी की निकाली, कब की मेड है, क्या ब्रांड है, क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्या यूज हुआ, सारी चीजें। अब 2-3 दिन के बाद जब वो पहुंचा तो जानते हो म्यूजियम वालों ने क्या कहा? म्यूजियम वालों ने कहा हम इस घड़ी के बदले 2 लाख रुपए देने को तैयार हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर पीस है, ये हमें तकरीबन 200 साल पुरानी घड़ी मालूम देती है, हम 2 लाख रुपए। लड़के को बड़ा ताज्जुब हुआ, घड़ी लेकर आया वापस, वालिद साहब से कहता है कि म्यूजियम वाले तो 2 लाख देने को तैयार है, आप बताएं बेच दूं, बड़ा अच्छा सौदा है। तो बाप ने कहा बेटा बेचना मकसद नहीं था, मैं सिर्फ तुझे बताना चाहता हूं कि यह घड़ी जो तेरे परदादा की है, जो 200 साल पुरानी है, जो तेरे परदादा ने अपनी पूरी जिंदगी इस्तेमाल किया, उसके बाद तुम्हारे दादा ने इस्तेमाल किया, और फिर तुम्हारे वालिद तक यानी मुझ तक पहुंचते पहुंचते घड़ी खराब हो गई। मैंने बहुत बनवाने की कोशिश की लेकिन कोई बनाने वाला न मिला, आखिरकार मैंने इसको रख दिया। ये 200 साल पुरानी घड़ी मैंने देकर तुम्हें भेजा कि जाओ स्क्रैप वालों से पूछो तो उनको नहीं पता कि इसकी कीमत क्या है, दुकानदारों से तुमने पूछा तो उन्हें भी नहीं पता कि इसकी कीमत क्या है, एंटीक आइटम की शॉप पर गए तो उन्हें भी नहीं पता कि इसकी कीमत क्या है, जब म्यूजियम में गए तो म्यूजियम वालों ने बताया कि इसकी कीमत क्या है। बेटा मैं तुम्हें सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि 200 साल पुरानी
पुरानी घड़ी की कीमत को जैसे एक स्क्रैप वाला, आम दुकान वाला, एंटीक आइटम वाला नहीं समझ सकता है, इसकी कीमत को सिर्फ म्यूजियम वाले जानते हैं, इसी तरह तुम भी किन लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है। अगर तुम गली के लुक्कों के साथ, बेपढ़े लिखों के साथ, जोहला के साथ, टपोरियों के साथ रहोगे तो तुम भी उसी कैटेगरी के बनकर रह जाओगे। और अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे, पढ़े लिखों के साथ रहोगे, जो तुम्हारी कद्र जानते हैं, तो फिर ऐसे में तुम्हारी वैल्यू आम लोगों से बढ़ जाएगी और फिर लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारी कद्र कीमत क्या है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब यहां चूंकि यह मेरा उन्वान नहीं है, लेकिन यह बात बता दूं, इसीलिए मेरे नबी ने दोस्ती किससे की जाए यह भी बता दिया है। मेरे नबी ने फरमाया दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है। नबी ने किससे दोस्ती की जाए, किसके साथ उठा बैठा जाए, यह भी बता दिया। आज हम क्या कर रहे हैं, जो बात बताना मकसद है, हम क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे आका के प्यारे, हमारी कद्र, हमारी वैल्यू, हमारी गिनती घटती चली जा रही है। उसकी वजह कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं। आप देखें, आज का मुसलमान जैसे अल्लाह की बेशुमार नेमतों की नाकदरी करता है, वैसे टाइम की भी वो नाकदरी करता है। उसको पता नहीं कि टाइम की वैल्यू क्या है। कैरम खेल रहा है, रात भर पबजी खेल रहा है, रात भर लूडो खेल रहा है, दोस्त अहबाब के साथ रिक्शा स्टैंड पर, बाइक स्टैंड पर, होटल के बाहर, ढाबे में, सैलून के अंदर बैठा हुआ टाइम पास कर रहा है। उससे पूछो क्या कर रहे हो, ये तो टाइम पास कर रहा हूं। टाइम की वैल्यू पता होती तो पास करता, वेस्ट करता। टाइम पास करने का मतलब क्या है, वेस्ट करना, टाइम को जाय करना, बर्बाद करना। और टाइम पास यानी अल्लाह ने हमको इतना ज्यादा टाइम दे दिया है कि उसको हमें इन फिजूल कामों में पास करना पड़ रहा है, वरना इतना ज्यादा टाइम लेकर करेंगे क्या। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, और एक दिन और रात में, यानी एक दिन और रात में कितने घंटे होते हैं। 24 घंटे मिलते हैं तो एक दिन बनता है, 60 मिनट मिलते हैं तो एक घंटा बनता है, और 60 सेकंड मिलते हैं तो एक सेकंड बनता, एक मिनट बनता है। आप सोचिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक दिन या एक घंटा या एक मिनट हम जो अपनी जिंदगी का जाय कर रहे हैं, क्या वो दोबारा पलट कर जिंदगी में कभी हमें मिलने वाला है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, वक्त वो दो धारी तलवार है कि अगर तू इसे नहीं काटेगा तो यह तुझे काट कर रख देगा। फरमाते वक्त एक दो धारी तलवार की तरह, या तो तू काट या तो यह तुझे काट कर रख देगा। अब हम काटे या वो काटे, दोनों में क्या फर्क है। एंड ऑफ द डे कटना ही है। हम काटेंगे तो टाइम कटेगा, और वो काटेगा तो हम कटेंगे। हम टाइम कैसे काटेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इमाम शाफई फरमाते हैं कि मैंने फकीरों से दो बातें सीखी। क्या दो बातें। फरमाते एक तो वक्त का सही इस्तेमाल करना, यह मैंने फकीरों से सीखा है, दरवेशों से। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा उलमा से, गौस आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया है। इमाम आजम अबू हनीफा ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया है। गरीब नवाज ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया है। यह बताइए किस तरह से टाइम मैनेज कर रहे थे। और कमाल तो यह है कि रोजाना इशा की नमाज से, इशा के वजू से फजर की नमाज भी अदा कर रहे हैं, और हर रात तहज्जुद की पाबंदी भी हो रही है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दिलों, आज टाइम मैनेजमेंट सीखना हो ना, लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, और हमारी कौम के जवान अक्सर जो पढ़े लिखे हैं वो तलाश करते हैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाए, उसकी स्पीच को सुने ताकि मोटिवेट हो। मैं कहता हूं मुसलमान को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए किसी ईसाई मोटिवेशनल स्पीकर की, किसी गैर मुस्लिम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने नबी की जिंदगी को उठाकर देख लो, सहाबा की जिंदगी को उठाकर देख लो,
اولیاء صوفیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو. میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہم نے کسی بھی نبی کی، کسی بھی صحابی کی، کسی بھی ولی کی سیرت کو صحیح طور پر پڑھ لیا، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی وہ ضمانت بن جائے گی انشاءاللہ. صحیح طور پر اگر پڑھ لے سمجھ لے. آپ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے، لوگ ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے نبی کو اللہ نے 63 سالہ زندگی عطا کی. کتنے سال؟ بظاہر 63 سالہ زندگی، اور 63 سال میں بھی 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے اور 23 سال اعلان نبوت کے بعد کے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اور یہ 23 سال اعلان نبوت کے بعد 23 سال میں بھی 13 سال مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی. ٹائم مینجمنٹ دیکھیں آپ. 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، 23 سال اعلان نبوت کے بعد، 23 سال میں 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی. اور اس مکی مدنی 23 سالہ زندگی میں نبی نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا ہے. اور محبت سے کہیں، اگر دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلا ہے تو یقیناً یہ میرے نبی کی 23 سالہ زندگی کی محنت کا نتیجہ ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر 10 سالہ زندگی کی بات کریں، ٹائم مینجمنٹ، 10 سالہ زندگی مدینہ منورہ کی، تو ان 10 سالوں میں، 10 سالہ مدنی زندگی میں یکے بعد دیگرے میرے نبی پر 27 جنگیں مسلط کی گئی ہیں. 10 سالہ مدنی زندگی میں 27 جنگیں ہیں. مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہے، لوگوں میں اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام ہے، صحابہ اکرام کی تربیت ہے، سوائے 17 وقت کی نمازوں کے 24 گھنٹے میں 5 وقت ہر نماز کی امامت ہے. محبت سے کہیں، جب میرے آقا دنیا سے پردہ فرماتے 9 بیویاں نکاح میں تھیں، ان 9 بیویوں کے گھر کو دیکھنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا. آپ بتائیے اس سے بہتر ٹائم مینجمنٹ کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے؟ اسی طرح یہاں وہاں سے قافلے آتے تھے، مشرکین آتے تھے، یہودی آتے تھے، عیسائی آتے تھے ملاقات کرنے کے لیے. مختلف ملکوں سے بادشاہوں کے وفد آتے، میرے نبی ان سے ملاقات کرتے، ان کے سامنے دین کی تبلیغ فرماتے. میرے آقا نکل کر مدینے کی گلیوں میں دین کی تبلیغ فرماتے. کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے. اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوتا تو آقا مقدمہ سنتے، فیصلہ فرماتے. میرے نبی اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہ ٹائم مینجمنٹ نہیں تو اور کیا ہے. جب آپ امامت کرتے، توجہ سے سنیے، جب آپ امامت کرتے تو نماز کو شارٹ کرتے تاکہ کسی صحابی پر بار نہ گزرے. جب آپ نماز پڑھتے، حضرت جابر ابن سمورہ فرماتے، میں نماز کے لیے مسجد میں آتا تو میں نے نبی کو خطبہ بھی شارٹ پڑھتا ہوا دیکھا، نماز بھی مختصر پڑھاتا ہوا دیکھا. یعنی اتنا ٹائم مینج کرتے تھے، صرف اپنا ٹائم نہیں، صحابہ کے ٹائم کا بھی خیال رکھتے تھے. میرے آقا خطبہ بھی شارٹ کرتے، نماز کی امامت بھی شارٹ کرتے. لیکن جب صحابہ چلے جاتے، اکیلے پڑھنے کی باری آتی تو میرے آقا پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے. میرے پیارے آقا کے پیارے، ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین، اللہ ان کی قبر میں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم 1 گھنٹے کہیں تقریر کرتے ہو اور 200 لوگ تمہاری گفتگو کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی تقریر میں اگر تم نے قوم کو کچھ نہیں دیا تو تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ نہیں، تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے ہیں. اسے کہتے وقت کی ویلو، ٹائم کی قدر. آج میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے یہاں کوئی ٹائم ٹیبل کی ویلو نہیں ہے. کارڈ میں چھپا ہوتا ہے نکاح ہوگا مغرب بعد، اور دولہا کب آ رہا ہوتا ہے بتائیے. لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ جائیں ولیمے میں، ہال کا ٹائم ہوگا 11 بجے، ولیمہ کب تک چلتا رہے گا؟ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. انتقال ہو گیا، اعلان ہوگا کہ جنازہ اٹھایا جائے گا عصر بعد،
آپ عصر بعد آ گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہ چلو پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، خاندان والا ہے، محلے والا، پہنچ گئے عصر بعد اور پتہ چلا کہ جنازہ آئے گا مغرب بعد، کیونکہ اس کے رشتہ دار نہیں آئے تھے، ابھی اس کے 2 آدمی گاؤں سے نکلے، ان کو ٹائم لگے گا. یہ حال ہے ہمارے یہاں پر. تو میرے پیارے آقا کے پیغمبر نے یہ 2-3 مثالیں میں نے اس لیے دی کہ بے پڑھے لکھے لوگوں سے کیا توقع کرے. یہاں تو پڑھے لکھے محراب و منبر کے جو مالک بنے بیٹھے ہیں وہ بھی ٹائم مینج نہیں کرتے صحیح طور پر. اچھا بیان 1:30 بجے کی جماعت ہے، جمعہ کی جماعت ہے 1:30 بجے کی، اور حضرت جب بیان کرنا شروع کریں گے اور جذبات بلند ہو جائیں گے تو 1:50 تک تقریر ہوتی رہے گی، 1:50 تک تقریر ہوتی رہے گی. اس کے بعد 1:30 بجے کا ٹائم ٹیبل تھا. میرے پیارے آقا کے پیغمبر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. باندرا ویسٹ اسٹیشن مسجد جو اسٹیشن سے لگ کر ہے، وہاں پر اکثر کاروباری لوگ یا جاب والے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ کی نماز. باقی نمازوں میں بھی رہتے لیکن جمعہ خاص طور پر لوگ وہاں پر پڑھتے ہیں. امام صاحب سال میں جب بھی گاؤں جاتے ہیں تو مجھے وہاں 3-4 ہفتے جمعہ میں بیان کرنے کا موقع ملتا ہے. تو وہاں پر جب میں جمعہ کا بیان کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ٹائم مینج کیسے کیا جاتا ہے اور ٹائم کی قدر کیا ہے. اس کی وجہ کہ میں نے وہاں پر یہ تجربہ کیا کہ کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں، وہاں چونکہ جماعت 1:30 بجے کی ہے تو وہ 1:30 بجے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے ترنت نکل کر اسٹیشن سے 1:47 کی ویرار فاسٹ ٹرین پکڑتے ہیں. اور اگر 1:47 کی ٹرین ان کی مس ہو گئی تو اگلی ٹرین آئے گی 2:10 پر. تو انہیں 1:30 بجے کی جماعت پڑھ کر 40 تک نکل جانا ہے تاکہ ان کو 2-3 منٹ کے اندر وہ ٹرین مل جائے. اب اگر مان لیجئے جذبات بلند ہو گئے اور میں نے تقریر کر دی 1:45 تک، تو اب میں نے اپنا ٹائم تو لے لیا لیکن اس کا ٹائم برباد کیا کہ نہیں کیا؟ اب میں نے 1:45 تک تقریر کر لی، وہ نماز پڑھ کر جائے گا اور جا کر کھڑا رہے گا، انتظار کرے گا. اب اس کا آگے کا سارا شیڈیول اپسیٹ ہوا کہ نہیں ہوا بتائیے. میرے پیارے آقا کے پیغمبر. اسی طرح میں کہتا ہوں اجتماعات میں بھی ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. اگر ظہر کے بعد اجتماع ہو رہا ہے، مغرب بعد اجتماع ہو رہا ہے، عشاء کے بعد اجتماع ہو رہا ہے، چاہے وہ ہفتہ واری اجتماع ہو، چاہے وہ ماہانہ اجتماع ہو، چاہے وہ سالانہ اجتماع ہو، ہر ایک کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اور ہر کام ٹائم سے باؤنڈیڈ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بس آج جذبات بلند ہو گئے تو حضرت سارا علم آج ہی انڈیل دیں گے، آج ہر کسی کو صوفی، ولی، عالم، مفتی بنا کے بھیجیں گے یہاں سے. ارے کیا ضروری تھا کہ آج ہی سب کچھ سکھا دیتے؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں تھوڑا تھوڑا اگر دیتے نا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سیکھتا بھی. آپ نے اتنی لمبی چوڑی گفتگو کر دی کہ اب تقریر پر نہیں، اس کی گھڑی پر توجہ ہے، اور وہ بھی بیچارہ جذبات میں آگے آ کر بیٹھ گیا تھا، مجبور ہے کہ اٹھ کے جا بھی نہیں سکتا ہے. اچھا بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انتظار کرتے 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 تنگ آ کر اٹھ جائے نا تو مولانا کی تقریر بھی اسی پر ہونے لگتی ہے، اسی پر ہونے لگتی ہے پھر پوری تقریر بھی. تو یہ پوزیشن ہے ہماری اور آپ کی جو محراب و منبر کے مالک ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو وقت کی قدر کیا کرو کہ انشاءاللہ آپ اسلام میں جتنی عبادات کو دیکھ لیں. حج کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے جی، حج کا مہینہ ہے. اگر کوئی جائے یہاں سے ٹکٹ لے کر سعودی عرب پہنچ جائے، حج ادا کر سکتا ہے؟ وہ کر لے گا حج وہ؟ اچھا اللہ نہ کرے، 100,000 بار نہ کرے، کسی کا رمضان شریف کا ایک روزہ چھوٹ گیا ہو اور وہ کل رکھ لے تو اس کو ثواب مل جائے گا؟ وہ کہے گا اتنے 14 گھنٹے ہی بھوکا رہا ہوں میں، سحری بھی اسی وقت کی، افطار بھی اسی وقت کیا جو وقت ماہ رمضان میں تھا، پھر مجھے وہ ثواب کیوں نہیں؟ وہ ثواب تجھے اس وقت ملتا جب تو یہ روزہ ماہ رمضان میں رکھتا. آپ سال میں کبھی بھی کتنی بار بھی عمرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے حج کو مہینے کے ساتھ، دنوں کے ساتھ، تاریخوں کے ساتھ، وقت کے ساتھ باؤنڈ کر دیا ہے. آگے پیچھے کرو گے تو حج ادا ہو جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ کو بھی سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ نکالنی ہے، ماہ رمضان آ جائے تو روزہ رکھنا ہے، ماہ ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ آ جائے مالک نصاب ہو تو قربانی واجب ہے. تمام عبادات کو بھی ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کیا. فجر کی نماز صبح 9 بجے اٹھ کر پڑھیں گے، ہو جائے گی؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا یار یہ آدھا 1 گھنٹہ تو چلتا ہے. ہمارے یہاں یوز ٹو ہو گئے، بامبے میں عام طور پر اگر کوئی آدمی انتظار کر رہا ہو تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار 10-15 منٹ تو چلتا ہے نا یہاں پر. مجھے کیا پتا تھا کہ تو برابر 9 بجے آ کر کھڑا ہو جائے گا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم کہیں کہیں جاتے ہیں بیانات کے لیے نا،
ہم سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عشاء کے بعد پروگرام شروع ہوگا، 1-1:30 بجے ختم کرنا ہے، 12 بجے تک آپ کو مائک دے دیں گے۔ اب ہم تیار ہو کر ذہنی طور پر، جسمانی طور پر بیٹھے ہوتے، اور لینے والوں کا آتا پتہ ہی نہیں ہوتا، 12 ہو گئے، 12:15 ہو گئے، 12:30 ہو گئے، ہم انتظار کر رہے ہیں، اب تک وہ آیا ہی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ 1:30 بجے تو پروگرام ختم ہونا ہے، ہم تو ابھی کمرے میں بیٹھے، کب لے جائے گا، کب مائک دے گا، کب تقریر شروع کریں گے، 1:30 بجے ختم کیسے ہوگا؟ جو تقریر کے اور جلسے کے ختم ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اس سے 10-15 منٹ تو ہمیں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت آپ کو 2 گھنٹے بولنا ہے۔ تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا 1:30 بجے ختم کرنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے، یعنی ابھی سے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مقررین کی پوزیشن یہ ہوتی کہ وہ تو تازہ دم ہوتے، بالکل فریش ہو کر، نہا دھو کر، کھا پی کر کمرے سے نکل کر آتے مائک پر، لیکن وہ بیچارہ جو عشاء کے بعد سے آ کر بیٹھ گیا تو اس کا کیا؟ وہ جو عشاء کے بعد سے آ کر بیٹھ گیا تھا جلسے میں کہ 1:30 بجے ختم ہونے والا ہے، اور آپ نے 1:15 بجے تو خصوصی مقرر کو مائک دیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں پر مجھے کہنا پڑتا ہے، رئیس المفسرین اکثر کہتے ہیں نا، خرابی نیچے سے نہیں آتی، خرابی اوپر سے آتی ہے، خرابی اوپر سے آتی ہے۔ تو ہم بھی جو اپنے آپ کو مبلغ کہلاتے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں، عالم دین کہلاتے ہیں، ہم نے خود بھی ٹائم کی کوئی قدر نہیں کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مولا کائنات مولا علی فرماتے، وقت اس تیر کی طرح ہے کہ ایک بار کمان سے نکل جائے تو پھر لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ اچھا، امام شافعی نے جو کہا، یا تو وقت کو کاٹ یا وقت تجھے کاٹے گا، امام شافعی فرماتے ہیں۔ تو اب بتائیے، اس وقت ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم وقت کو کاٹ رہے ہیں نا جی؟ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم وقت کو کاٹ رہے ہیں، اچھی چیزوں میں کاٹ رہے ہیں کہ بری چیزوں میں؟ اچھی چیزوں میں۔ اگر ہم وقت کو اس طرح سے نہیں کاٹیں گے تو پھر وقت ہمیں کاٹنے پر لگ جائے گا، اور جب وقت ہمیں کاٹنے پر لگے گا تو یاد رکھنا، اچھی چیزوں میں نہیں لگائے گا، ہمیں بری چیزوں میں آمادہ کر دے گا، بری چیزوں میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو امام شافعی نے کہا، میں نے فقیروں سے 2 باتیں سیکھی، ایک تو وقت کی قدر کرنا، اور دوسرا اپنے نفس کو اچھے کاموں میں لگا دینا۔ فرماتے نفس کو تو اچھے کاموں میں لگا دے، اگر تو نے نفس کو مصروف نہ کیا تو یہ تجھے برے کاموں میں مصروف کر کے رکھ دے گا، برے کاموں میں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ اگر آپ وقت اپنے نفس کو بزی کر دیں گے اچھے کاموں میں، ایکسس ٹائم ہے، تو ایکسس ٹائم کو کیا کریں؟ اس اتوار کو چھٹی ہے، کیا کیا جائے؟ سنی دعوت اسلامی کا قافلہ نکل رہا ہے، چلو ہم بھی قافلے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب بتائیے، نفس کو آپ نے اچھے کام میں لگا دیا کہ نہیں؟ گرمیوں کی چھٹی ہونے والی، کیا کرنا ہے، کیا پلان ہے؟ آپ کہیں کہ گرمی کی چھٹی ہو رہی ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، طیبہ اسلامک سمر کلاسز جوائن کر لیں گے۔ اگر آپ نے نفس کو مصروف نہ کیا اچھے کاموں میں تو یاد رکھنا، یہ نفس آپ کو برے کاموں میں لگا دے گا، اور اگر آپ نے وقت کو صحیح طور پر نہ کاٹا تو یہ آپ کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا، جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو جس بات کی حسرت ہوگی، جس بات کا ملال ہوگا، وہ ایک ہی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جنتیوں کو اس بات کی حسرت ہوگی کہ ہم نے جو وقت اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزار دیا، کاش ہمیں وہ وقت دوبارہ مل جائے تو ہم ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں گزار دیں گے۔ لیکن کیا بتائیے، وہ دوبارہ وقت ملنا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جو ایک بار دنیا میں آ کر چلا گیا، کیا وہ دوبارہ دنیا میں آئے گا؟ زندگی کا آج جو دن ہمارا گزر گیا، کیا بتائیے وہ پھر پلٹ کر کبھی آئے گا؟ جب صبح کا سورج نکلتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے، لوگوں میں تمہیں مل گیا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی رضا والے جتنے کام کر سکتے ہو کر لو۔ اگر تم یہ چاہو کہ میں کل پھر پلٹ کر آ جاؤں تو ایک بار میں چلا گیا تو پلٹ کر نہیں آؤں گا، کل جو دن آئے گا وہ تمہاری زندگی کا ایک نیا دن ہوگا۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میں اپنی بات کو اب مکمل کرتا ہوں اور سمیٹتا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہر کوئی خود اپنے گریبان میں جھانکے اور خود اینالائز کرے کہ آج صبح میں سو کر اٹھا تب سے لے کر دوبارہ بستر پر جانے تک آج دن بھر میں نے کون کون سے کام کیے،
اور جتنے بھی کام کیے میں نے کتنا نیکی کا کام کیا اور کتنا گناہ کا کام کیا. میں نے آج کے دن کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لوگ گھنٹوں بیٹھ کر آئی پی ایل دیکھتے ہیں. بتائیے اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے؟ جی، اسکول اور کالج کے زمانے میں میں بھی کرکٹ کا بہت شوقین تھا اور میں بھی بہت کھیلا کرتا تھا، اور ایسا کھیلتا کہ دوپہر میں پاؤں میں دھوپ اور گرمی کی وجہ سے چھالے پڑ جاتی تھی. لیکن ایک وقت کے بعد ریئلائز ہوا کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. اس سے مجھے حاصل کیا ہونا ہے؟ ہاں، صحت کے لیے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ چلو بھاگیں گے دوڑیں گے، اس سے صحت کو کوئی فائدہ ہوگا تو ٹھیک ہے، آپ اگر تھوڑا سا وقت نکال کر یہ کام کر لے رہے ہیں. لیکن اگر آپ 2 4 5 6 گھنٹے بیٹھ کر آئی پی ایل کا میچ دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا نفع ہونا ہے آپ کو؟ کیا فائدہ؟ اچھا، جس ٹیم کو آپ چاہتے تھے کہ جیت جائے وہ ٹیم ہار گئی تو کیا کریں گے؟ آپ کھانا نہیں کھائیں گے، آج دکان کو آگ لگا دیں گے، نوکری چھوڑ دیں گے، کیا کریں گے آپ؟ آپ کی لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ تھوڑی سی فکر ہوگی، تھوڑا سا ٹینشن ہوگا، اس کے بعد اٹھو گے، پھر کھاؤ گے، پیو گے، سو گے، بھول جاؤ گے. 2 4 دن افسوس جتاؤ گے لوگوں کو، یار جیتتے جیتتے ہار گئے، وہ فلاں نے ایسا کیا، ورنہ جیت جاتے، وہ کیچ نہیں چھوڑتا تو جیت جاتے، وہ آؤٹ نہیں ہوتا تو جیت جاتے. حاصل کیا ہونا ہے بھلا بتائیے ہمیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروان، آپ دیکھیے گا الیکشن کا پیریڈ ہے نا، جگہ جگہ پر مختلف پارٹیز کے بوتھ لگے ہوں گے اور ہر بوتھ میں میری قوم کا آوارہ بیٹھا ہوگا اور گھنٹوں بیٹھ کر اپنی زندگی اور جوانی کو برباد کر رہا ہوگا اور وہاں بیٹھ کر یہ فیصلے کر رہا ہوگا یہ جیتنا چاہیے کہ وہ جیتنا چاہیے. اچھا، تیرے رات بھر کے ڈسکشن سے الیکشن کا ریزلٹ آئے گا؟ بتائیے. ہم رات بھر بیٹھ کر کہتے رہے ٹکٹ اس کو ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں دے دیا، فلاں اس پارٹی کو چھوڑ کر وہاں چلا گیا، اس کو جانا ہی تھا تو وہاں جانا تھا. ارے یار، یہ اتنے ووٹ سے جیت جاتا تو یہ ہو جاتا، یہ نہیں ہارنا چاہیے تھا، اس بار تو اس کے چانسز ہیں، اس بار تو یہاں رجحان ہے. آپ بتائیے، گھنٹوں بیٹھ کر اسی ٹاپک پر ڈسکشن کرتے رہے تو کیا آپ کے اس ڈسکشن سے فائنل ریزلٹ بدل جائے گا؟ آپ کی سوچ اور فکر کے مطابق فیصلے ہوں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، برا مت مانیے، ہماری قوم کی پوزیشن یہ ہے، گھنٹوں گلی محلوں میں چوک چوراہوں پر بیٹھ کر یہ ڈسکشن تو کریں گے کہ کون جیتنا چاہیے، کون ہارنا چاہیے، کس کی گورنمنٹ بننی چاہیے، کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے. لیکن جس دن ووٹ ڈالنا ہو اس دن وہ دن بھر سویا پڑا ہوتا ہے، ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جاتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اور برا مت مانیے، ایک تلخ بات عرض کر دوں، کسی پولیٹیشین نے مجھ سے کہا تھا کہ مسلمان وہ قوم ہے جس پر 1% بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. کسی پولیٹیشین نے کہا تھا کہ مسلمان وہ قوم ہے جس پر 1% بھروسہ نہیں کیا جاتا. وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے نا، دن بھر جھنڈا کسی اور کا اٹھا کر گھومیں گے، رات کو پیسہ کسی اور سے لیں گے اور صبح جا کر ووٹ کسی اور کو دیں گے، یعنی ان پر ٹرسٹ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ بتائیے، یہ سب خرابیاں، یہ بگاڑ ہم نے پیدا کیا ہے نا. یہ جو اس وقت نام خراب ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وقت کی قدر کرو. وقت اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق استعمال کرو. اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو. یاد رکھو، ماہ رمضان کا ایک دن گزرا، جس نے روزہ رکھا گرمی اسے بھی لگی، جس نے روزہ نہیں رکھا گرمی اسے بھی لگی نا. وہ 12-14 گھنٹے روزہ رکھنے والے نے روزہ رکھ کر گزار دیا، اور روزہ جس نے نہیں رکھنا تھا 12-14 گھنٹے بغیر روزہ رکھے اس نے گزار دیا. وقت تو اس کا بھی گزر گیا، وقت تو اس کا بھی گزر گیا، لیکن کس نے وقت کا صحیح استعمال کیا؟ فیصلہ آپ خود کر لیں، آپ خود سوچیں کس نے وقت کا صحیح استعمال کیا. تو ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا. ہمیں 2-2.5 سال کا وقت ملا تھا لاک ڈاؤن میں. میں اکثر کہتا ہوں لاک ڈاؤن میں ٹائم ملا تھا، ہم نے اس ٹائم کا استعمال کیا. میرے پیارے آقا کے پیرووں، کون سے نئی سکلز ہم نے ڈیولپ کر لی، کون سی نئی سکل ہم نے سیکھ لی. ہم نے کسی نئی لینگویج کو کم سے کم سیکھ لیا ہوتا تو بھی کامیاب ہو جاتے.
ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہوتا 2-2.5 سال میں گھر میں فری بیٹھے تھے تو بھی ہم کامیاب ہو جاتے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کم سے کم نماز کا طریقہ سیکھ لیتے، نمازی بن گئے ہوتے تو بھی کامیاب ہو جاتے، لیکن ہم نے وہ سارا وقت بھی ضائع کر دیا۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اجتماع میں آنا اور ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنا اور ٹائم نہیں ہے، قافلے میں جانا اور ٹائم نہیں ہے، لیکن رات بھر آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا بہت ٹائم ہے۔ چل کرکٹ کھیل کے آتے ہیں، چل فلم دیکھ کے آتے ہیں، میں پاس لے کر آیا ہوں تیرے لیے، چل ڈانڈیا کھیل کے آتے ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں تو اپنی آخرت کے لیے ٹائم نہیں، اپنے رب کی رسول کی رضا کے لیے ٹائم نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج طے کر لیں، آج کے بعد صبح سو کر اٹھیں گے، رات سونے سے پہلے غور کریں گے خود کہ آج کا دن میں نے کہاں استعمال کیا، میں نے کوئی پروڈکٹیوٹی والا کام کیا کہ نہیں کیا، آج کا دن میرے لیے کچھ فائدے مند ثابت ہوگا، میرے ماں باپ کے لیے فائدے مند ثابت ہوگا، میرے بیوی بچوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے دین کے لیے کیا کیا، میں نے اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنے خاندان کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنی برادری کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا ہے۔ ارے میں کچھ نہیں کر سکا، میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کیا، میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، زمین کے لیے کچھ نہیں کر سکے، کم سے کم اپنے بیوی بچوں کے لیے تو کچھ کر لو، اپنی آخرت کے لیے تو کچھ کر لو، وقت کو ضائع مت کرو۔ ایک آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک کسی دولت مند کی لونڈی پر عاشق ہو گیا، محبت ہو گئی عبداللہ ابن مبارک کو۔ ایک دن اس لونڈی نے ملاقات کرنے کے لیے بلایا، کہا عشاء کی نماز کے بعد میرے مالک اس کے گھر والے سو جاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد لوگوں سے بچ بچا کر آ جانا، میں تجھ سے ملاقات کروں گی۔ سردیوں کی رات تھی، عبداللہ ابن مبارک ملاقات کرنے کے لیے گئے، اس کی گلی کے باہر گھر کے قریب کھڑے رہے، اس انتظار میں کہ اب دروازہ کھلے گا، اب کھڑکی سے پردہ ہٹے گا، اب وہ باہر نکلے گی یا مجھے بلائے گی۔ انتظار کرتے رہے، وقت گزرتا رہا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، کبھی کھڑکی دیکھتے، کبھی دروازہ دیکھتے، کبھی آہٹ کو سنتے، کبھی کھڑکی دیکھتے، یہاں تک کہ سردیوں کی رات تھی، پوری رات وہیں گزار دی کھڑے کھڑے، حتیٰ کہ فجر کی اذان کانوں سے ٹکرائی۔ جب فجر کی اذان کانوں سے ٹکرائی تو دل کی دنیا اتھل پتل ہو کر رہ گئی۔ عبداللہ ابن مبارک کے دل میں خیال پیدا ہوا، عبداللہ پوری رات گزر گئی، آنکھوں میں تجھے خبر نہیں؟ عبداللہ تو نے اپنی زندگی کی ایک رات ضائع کر دی۔ اگر کسی لڑکی کے انتظار میں تو کھڑے رہ کر یہاں رات کو برباد نہ کرتا، بلکہ اس رات کو اللہ کے گھر میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے سجدوں میں گزار دیتا، تو ممکن ہے عبداللہ تیری یہی رات قیامت میں تیرے نجات کا سبب بن جاتی۔ جناب عبداللہ کو احساس ہوا غلطی کا، توبہ کی، پلٹے، اور پھر جانتے ہو یہی عبداللہ اس مقام ولایت پر پہنچے، اس مقام ولایت پر پہنچے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ قیامت میں اگر مجھ سے کہے گا ابو حنیفہ کیا لے کر آیا ہے، تو میں کہوں گا مولا اپنا شاگرد عبداللہ ابن مبارک لے کر آیا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک کی والدہ ابھی توبہ کر کے پلٹے، ناجائز و حرام محبت کو دل سے جھٹک دیا، میں نے رات ضائع کر دی، اب وقت برباد نہیں کروں گا، لگ گئے اللہ کی عبادت اور ریاضت میں، رات بھر جاگتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، ماں تلاش کرنے کے لیے نکلی، عبداللہ کہاں چلا گیا، کھانے کا وقت ہو گیا، ظہر پڑھنے گیا تو لوٹا ہی نہیں، کہاں رہ گیا؟ ماں تلاش کرتے کرتے پہنچی، ایک باغ میں دیکھا تو بیٹا سویا ہوا نظر آیا، ہاتھ کا تکیہ بنا کر ایک درخت کی چھاؤں میں سو رہے تھے عبداللہ۔ ماں نے کہا میں یہاں وہاں ڈھونڈتی ہوں، یہ یہاں سو رہا ہے، آگے بڑھی کہ جگاؤں، گھر لے جاؤں، کھانا کھلاؤں۔ جب قریب پہنچی تو دیکھا میرا بیٹا عبداللہ تو گہری نیند میں ہے، رات بھر کا جاگا، اور ایک سانپ اس کے سرہانے اپنا منہ کھولے ہوئے کھڑا ہے۔ جب ماں نے دیکھا تو کانپ گئی، میرا بیٹا نیند میں ہے، جیسے ہی ذرا سا ہلے گا ڈلے گا یہ تو فوراً ڈنک مار دے گا، میرے بیٹے کا کام تمام ہو جائے گا۔ اب ماں دبے
قدموں سے آگے بڑھی کہ قریب جا کر اس کو کھینچوں، ہٹاؤں، جگاؤں، بچاؤں، ماں دبے پاؤں آگے بڑھی، کچھ اور قریب آئی تو قریب آنے کے بعد دیکھا تو آنکھیں پٹی رہ گئی۔ وہ سرہانے سانپ اپنے منہ کو کھولے جو کھڑا تھا، اپنے پھن کو کھولے جو کھڑا تھا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک کی والدہ کہتی اس کے منہ میں ایک درخت کی پتی تھی، ٹہنی تھی، اور درخت کی اس ٹہنی سے، اس پتی سے وہ سانپ میرے بیٹے عبداللہ کے منہ کے قریب آنے والی مکھیوں کو بھگا رہا تھا۔ آپ سوچیں وہ عبداللہ ابن مبارک جنہوں نے اپنے دل سے حرام و ناجائز محبت کو نکال پھینکا اپنے رب کی رضا کے لیے، رب نے اسی عبداللہ کو چند دنوں کے بعد یہ مقام دیا کہ عبداللہ دن میں دوپہر کے وقت سوئیں، اللہ سانپ کو ان کے پہرے پر کھڑا کر دے کہ میرا نیک بندہ سوتا ہے، کوئی مکھی اس کو ڈسٹرب نہ کر دے، نیند میں خلل نہ پیدا کر دے۔ ہم بھی سدھریں، ہم بھی پلٹیں، ہم بھی وقت کو برباد کرنا بند کریں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہر دن دیکھیں آج ہم نے کون سا پروڈکٹیوٹی والا کام کیا، آج ہم نے کون سا پروڈکٹیوٹی والا کام کیا، ہم نے وقت ضائع تو نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم بھی رات کو جب گھر پہنچتے تو درہ لے کر اپنے پیروں پر مارتے تھے، اینالائز کرتے تھے اور اپنے پیروں پر درہ مارتے تھے۔ بتا آج تو کہاں کہاں گیا تھا، آج تو کہاں کہاں گیا تھا، بتا۔ آپ بتائیے جن کو اللہ کے حبیب نے دنیا میں جنت کا مژدہ عطا کیا ہو وہ بھی اپنا دن بھر کا حساب لیتے ہو، اور مسلمان کے پاس بے حساب وقت ہے جو برباد کر رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، یوٹیوب دیکھ رہا ہے، اسٹوری دیکھنے بیٹھ گیا، 60 سیکنڈ ریل اسٹوری، انسٹاگرام اسٹوریز لگ گیا، پھر اس میں ایک 60 سیکنڈ سوچا ایک دیکھوں گا، اسکرول کرتے کرتے کتنا وقت چلا گیا اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے، احساس ہی نہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں جوانوں کے موبائل کو لے لو اور دیکھو اس کا اسکرین ٹائم تو پتا چلے گا 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے اس نے اپنے موبائل پر ضائع کر دیے، کتنے گھنٹے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہم سب کا آنا اللہ قبول کر کے اسے قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم